معزز ناظرین، آپ نے صفات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 پارٹ دیکھ لیے ہیں۔ آئیے تیسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی ڈیجیٹل ٹی وی اسلامک ٹپس اینڈ سولوشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے حالات سے واقف رہنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے وہ معلوم کر سکیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بوڑھی عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا آ جائے، جب اس کی موت آ جائے تو تم مجھے خبر کر دینا۔ اور ہوا بھی یوں کہ رات میں ہی اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رات میں اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا اور صحابہ کرام نے سوچا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے، اور ان لوگوں نے خود ہی اس بوڑھی عورت کی تجہیز و تکفین کر دی اور خود ہی اس بوڑھی عورت کو دفن کر دیا۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے اس بوڑھی عورت کا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے تو اللہ کی قضا آ گئی، یعنی اسے موت آ گئی اور ہم نے اسے دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے خبر کرنا تو تم لوگوں نے کیوں خبر نہیں کیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے یہ سوچا کہ آپ آرام فرما رہے ہوں گے اور آپ کے آرام میں خلل نہ ہو جائے، اسی لیے ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کر کے اس کی قبر پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی امت کے تعلق سے محبت کا جذبہ۔ آپ اچھی عادت والوں کو اپنے پاس جگہ دیتے تھے، اور اچھی عادت والا وہ ہوتا تھا جو لوگوں کے لیے اچھا سوچے۔ اور آج کچھ لوگ ہیں جو ہمیں یہ بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے، معاذ اللہ۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس انسان نے کسی ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا تو وہ انسان ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو، پورے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس انسان نے کسی ایک انسان کو زندگی بخش دی وہ انسان ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے، اور لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ طعنہ مارتے ہیں کہ ہمیں انسانوں سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی اور سے کوئی محبت نہیں سوائے خود کے۔ یہ ہمارے اوپر بہت بڑا بہتان ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک عظیم لوگ وہ تھے جو لوگوں کے ساتھ احسان اور مدد اور نصرت سے پیش آتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کو بڑا سمجھتے ہیں جو شخص لوگوں کے ساتھ، خود کے ساتھ نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے، دوسروں کی مدد کرے، مدد کرنے میں پیش جو شخص رہے، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم عظیم اور بڑا انسان، مہان انسان سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ عالم، اصلاح کرنے والے اور اچھے اخلاق والے کی عزت فرمایا کرتے تھے، یعنی جو شخص دین کا علم رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی دین کا علم رکھتا ہو، جو شخص اصلاح کرنے والے ہوں، جو لوگوں میں سدھار کرنے والے ہوں، لوگوں کی اچھائی کی طرف لانے والے ہوں، اور جن کے اخلاق اچھے ہوں، ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عزت فرمایا کرتے تھے۔ ہر قوم کے شریف انسان سے محبت کرتے تھے اور احسان فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اپنے لوگوں سے ہی محبت نہیں کرتے تھے بلکہ ہر قوم کے شریف لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ حاتم ابن طائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے کا وہ شخص ہے، یعنی زمانے جاہلیت کا وہ شخص ہے، اور وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، اتنا اچھا انسان تھا، لوگوں کو کھلایا پلایا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں بتانا ہی فضول ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں کہ حاتم طائی کے بارے میں ان کا قصہ مشہور ہے، ان کی سخاوت کا قصہ مشہور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کی کتنی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جنگ میں کچھ لوگ قید ہو کر کے آئے، حاتم طائی کے ہی قبیلے کے لوگ تھے، طائی قبیلے کے، تو کچھ لوگ قید ہو کر کے آئے، تو اس میں حاتم ابن طائی کے بچے بھی تھے، ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، اور ان کی بیٹی کو جب کسی کو حصے میں دیا جانے لگا
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس لڑکی نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میرا والد بہت سخی آدمی تھا، وہ بہت شریف آدمی تھا، لوگوں کو کھلایا پلایا کرتا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں، آپ برائے مہربانی میرے ساتھ یہ نہ کریں کہ آپ مجھے کسی اور کو دے دیں، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو کسی بڑے آدمی کو دیجئے جو مجھے میرے سرداری کے اعتبار سے مجھے رکھ سکے، سمجھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاتم تائی کی بیٹی اور اس کے بیٹے آئے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ بہت شریف انسان تھا، جاؤ ہم نے تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں آزاد کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا تو صحابہ کرام نے اس کی قوم کے جتنے لوگوں کو بھی قیدی بنایا تھا جنگ میں، ان سب کو آزاد کر دیا۔ یہ تھا اسلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لوگوں کی نہیں بلکہ دوسری قوم کے لوگوں کی بھی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں اٹھتے یا بیٹھتے، آپ کسی بھی مجلس میں اٹھتے یا بیٹھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی کہیں بھی بیٹھتے یا اٹھتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا اس طرح کے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اٹھا اور بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کسی بھی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم استنجا فرما کر کے باہر تشریف لا رہے تھے کہ ایک صحابی نے آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا اور جلدی سے آپ نے وہیں پر تیمم کیا۔ تیمم کرنے کے بعد یہاں تک کہ وہ صحابی سلام کر کے بہت دور جا چکے تھے، یہاں تک کہ وہ اگلا موڑ مڑنے والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زور سے آواز دے کر کے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس وقت صحابی نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سنا تھا، لیکن جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ بیت الخلاء سے تشریف لائے تھے، باوضو نہیں تھے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا پسند نہ کیا، پہلے آپ نے تیمم فرمایا، تیمم فرمانے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو سلام کے جواب میں آتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خود السلام یہ جو لفظ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے السلام، تو یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینا آپ نے بغیر وضو کے پسند نہ فرمایا، اسی لیے آپ نے تیمم کرا، اس کے بعد ان کا جواب دیا۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل مطابق نہ بھی ہو سکے تو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔